سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الحمد للہ رب العالمین. اللہ عز و جل کے لیے سب تعریفیں جو رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو وحدہ لا شریک لہ کی شان والا ہے، جو سارے جہانوں کا اکیلا خالق مالک رازق ہے، جس کے غضب پر اس کی رحمت غالب ہے، جو گناہ گاروں کے گناہ اپنے حلم سے کرم سے معاف فرما دیتا ہے، جو ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، جس کی پکڑ بہت سخت ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو ارحم الراحمین ہے. لاتعداد درود و سلام بحضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو رب تعالیٰ کا محبوب ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، امام الانبیاء ہے، افضل الرسل ہے، جو عاشقوں کے دل کا چین ہے، جد الحسن والحسین ہے، جس پر مومنوں کا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، جو رؤوف ہے، جو رحیم ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو رحمت للعالمین ہے. الحمدللہ جمعۃ المبارک کی برکت سعادت والی گھڑی اللہ سونے نے ہمیں نصیب فرمائی. مبارکباد ہے حفاظ طلباء کو، ان کے والدین کو جن کو اللہ سونے نے توفیق عطا فرمائی، جو ہمہ وقت رب کے گھر کی رونق بنے ہوئے ہیں، رب کے گھر کے خدمت گزار بنے ہوئے ہیں، اللہ کے قرآن کو سینے میں محفوظ فرما رہے ہیں، جو بر وقت جمعے کی تیاری میں خود بھی انتہا کوشاں ہوتے ہیں اور بر وقت آ کر مسجد میں رونق بن جاتے ہیں. دوسرے والدین کے لیے ایک سبق آموز منظر ہے کہ ہمارے بچے کھیل کود میں، غفلت میں، دیگر
معاملات میں مشغول ہیں، اللہ سونے نے ان بچوں کو اپنے گھر میں اور اول وقت میں جمعہ میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور میں اپنے دوستوں کو، بزرگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو دنیا کی مشغولیت سے نکل کر اللہ سونے کے گھر میں رونق بنے بیٹھے ہیں، جو دنیا کے معاملات سے دور ہو گئے ہیں، اللہ سونے نے ان کے دل کو اپنی یاد میں معلق فرما لیا ہے۔ باقی بھی ہمارے بزرگ ہیں، دوست احباب ہیں، جو اذان سنتے ہیں لیکن جمعہ کی تیاری بر وقت نہیں کرتے، ابھی ان کو دنیاوی معاملات اور شغل اشغال مصروف رکھتے ہیں، ان کے لیے انتہا دعوت ہے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے جوان، ہمارے ادھیڑ عمر سب کے لیے دعوت ہے۔ رب تعالیٰ کا حکم ہے جمعہ کے دن جب نماز کے لیے بلایا جائے، اپنی دنیا کی ساری مصروفیات کو چھوڑ دو، لینا دینا بند کر دو، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں دوڑ کے چلے آؤ۔ پچھلے جمعہ المبارک میں ہم بے حیائی کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، وہیں سے آج ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سبھی احباب کو جو باہر آواز سن رہے ہیں، یہ روز روز موضوع بنائے نہیں جاتے، باخدا دل میں اترنے والا یہ موضوع ہے، اور آج کے وقت کے تقاضا کے عین مطابق جو قرآن و حدیث ہمیں رہنمائی کرتی ہے، یہ بہت نازک موضوع ہے۔ دراصل معاملہ یوں ہے کہ ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہوتا، بے علمی میں ہم نہ جانے کیا کیا، کہاں کہاں، کیسے کیسے کر دیتے ہیں۔ تو بڑی درد مندانہ میں اپیل کرتا ہوں اپنے بزرگوں کو، اپنے دوستوں کو، نوجوانوں کو، بیٹوں کو، جلدی سے مسجد میں آ جائیں، زیادہ سے زیادہ اس موضوع کو سننے اور سمجھنے میں اللہ کے ذکر میں وقت گزاریں۔ اللہ سونا ہمارے حال پہ رحمت نازل فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل سے آیہ مقدسہ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا مفہوماً ترجمہ ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت بری راہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو پچھلے جمعے ہم نے چھوڑا تھا گفتگو کا سلسلہ، وہی حدیث میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کی شرائط میں سے ہے، علم اٹھ جائے گا، جہل ظاہر ہوگا، شراب پی جائے گی، زنا ظاہر ہوگا۔ یہ قیامت کی شرائط میں سے ہے۔ اگر ہم غور سے اللہ سونے کے محرمات کو دیکھیں تو جیسے سب سے بڑا گناہ شرک، یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ سن نے قرآن میں ارشاد فرمایا، میں اس گناہ کے سوا ہر گناہ معاف کر دیتا۔ اس حوالے سے یعنی شرک اور ایمانی کیفیت کو توحید پر قائم رکھنے کے لیے انتہا نازکی کے ساتھ علم کے حصول کی ضرورت ہے کہ ہم کسی طرح کسی موقع پر بھی اللہ نہ کرے ہم توحید سے پھسل نہ جائیں۔ اور الحمدللہ جہاں تک نمازی حضرات جو مساجد سے متعلق احباب ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو شرف حاصل ہے، وہ کوئی بھی قدم کہیں بھی پھونک کے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان نہ چلا جائے، اور جو مساجد سے کٹ آف ہیں اور اپنے اٹکل پچو گمانات میں اور سنی سنائی جیسی تیسی آدھی کٹی پٹی باتوں میں وہ بس اپنے آپ کو اٹکائے ہوئے ہیں، ان کے لیے انتہا نازک صورتحال ہے کہ وہ اس ظلم عظیم سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھیں۔ دوسرا پہلو جو ہم دیکھیں، اور میں اس بات کو بیان کروں اس رنگ میں کہ چند دنیا میں عمل ایسے ہیں جن کی پکڑ اللہ سونا فوری فرماتا ہے۔ ان میں ایک اسلام دشمنی ہے، اسلام سے ٹکر ہے۔ جیسا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں،
قرآن مقدس کے قصص کا مطالعہ کریں، جن جن نے اسلام سے ٹکر لی ہے اللہ سن دنیا میں ان کو عبرتناک انجام۔ ہم کسی بھی طرح الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، لیکن بے علمی کی وجہ سے، بے شعوری کی وجہ سے بعض اوقات ہم اپنے تعین عقل مندی اختیار کرتے ہوئے ہم بعض اسلامی شعار سے ٹکر لے لیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے اور بالخصوص اس میں وہ طبقہ ہے جو کہ علم قرآن اسلام کے علم سے دور ہے۔ وہ اپنے طور پر سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ ٹھیک ہوتا نہیں۔ وہ اپنی عقل دوڑاتا ہے کسی بھی ایک اسلامی پہلو، یعنی ہم نماز فجر کی لمبی پڑھتے ہیں، میرے محبوب کی سنت ہے 100 آیات 60 آیات کم و بیش احادیث میں مروی ہے۔ اگر ہم میرے محبوب کی سنت کو آج 8 7 9 10 منٹوں میں محدود وقت ہے یہ زندہ کیے ہوئے ہیں، اگر ایک انسان اس سنت مصطفیٰ سے وہ انحراف کرتا ہے، بس 5 منٹوں میں فجر کی جماعت ہو جائے تو اس میں کیا ہے، اور پھر اس پر مصر ہو جائے، اس پر بضد ہو جائے اور نہ سمجھی کا اظہار کرے، میرے محبوب کی سنت کو فالو نہ کرے، یہ بھی اسلام میں ٹکر کی ایک صورت ہے۔ ہم فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میرے محبوب کی بالخصوص طوالت کو دیکھیں کہ ہم صحیح حدیث میں پڑھتے ہیں کہ پیارا صحابی فرماتا ہے میں جنت البقیع میں گیا، پھر مجھے کام تھا گھر گیا، پھر میں واپس مسجد نبوی میں آیا تو میرے آقا ظہر کی نماز میں کھڑے تھے۔ اب ہم جن کو اللہ نے دکھایا ہے کہ میرے آقا کے ہم محراب پاک سے دیکھیں جو اس دور میں تھا جو بنا ہوا ہے، وہاں سے بندہ جنت البقیع میں گیا، ایک بڑے تھوڑا سا فاصلہ ہے کہ فاصلہ ہے، پھر وہ مدینہ طیبہ میں جہاں اس کا گھر ہوگا وہاں گیا، جو اس کو 2 منٹ 5 منٹ یا 10 منٹ کی مشغولیت تھی اس نے اس کو بھی نبٹایا، پلٹ کے مسجد نبوی میں آیا تو لج پلا کا ظہر کی نماز میں کھڑے ہیں۔ تو ذرا سوچ تو صحیح میرے مصطفیٰ کی نماز کتنی لمبی ہے۔ اور ہم مغرب کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ میرے محبوب اسلام نے مغرب کی نماز کو اتنا طویل فرمایا، حالانکہ شارٹ ٹائم ہے، اور احادیث میں شارحین نے لکھا کہ رب تعالیٰ نے نماز مغرب کے وقت کو ہی معجزتاً اپنے محبوب کے لیے روک دیا۔ طویل نماز پڑھائی میرے، لیکن وہ خاصہ نبوی ہے، وہ معجزہ نبوی ہم کہہ لیں۔ اور فجر کی نماز میں میرے محبوب کتنا طویل قیام فرماتے تھے۔ تو اگر آج ہم یعنی باغین ٹکر لیتے ہوئے عذر نہیں تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شعار اسلام سے ٹکر ہے، اور اب سونا بہت جلدی پکڑنے والا ہے۔ ہم رب کے کسی اسلامی شعار سے ٹکر لے تو اللہ سونا جلدی ابتلاء دنیا میں مبتلا کرنے والا ہے۔ دوسرا، کسی پر ظلم کرنا، کسی مسکین پر، کسی ضعیف پر، کسی لاچار پر، کسی تہی دست پر کسی بھی طرح ظلم کرنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں مظلوم کی آہ میں رب کی بارگاہ میں کوئی چیز مانے نہیں ہوتی۔ اللہ سونا اس کو فوری پکڑ کرتا ہے، مظلوم کی آہ ادھر نکلی نہیں، اس کی تقدیر میں سیاہی چھائی نہیں۔ کسی بھی صورت میں، کسی بھی، کوئی طاقتور ہو، کوئی ضعیف ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی عورت ہو، کوئی کسی بھی حال میں، تو کسی بھی طرح زندگی میں ایسا پہلو نہ اپنایا جائے کہ کسی پر ظلم ہو جائے، کسی پر قطعی طور پر ظلم نہ کرو۔ اور اگر دانستن نادانستن ایسا ہو جائے، اور یعنی حالات ہم انسان ہیں بھول جاتے ہیں، کبھی ہم سے زیادتی ہو جائے، اللہ سنا سمجھ دے، نہ پرواہ کرو، فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، وہ جو بھی صاحبہ ہے اس کی منت کر لو۔ یہ اس سزا سے کہیں زیادہ آسان ہے جو رب تعالیٰ نے دنیا آخرت میں پکڑ لیا تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یعنی میں نے کہا ایک دین کی مخالفت فوری طور پر اللہ پکڑ لیتا ہے، اللہ سونا چھوڑتا نہیں ہے، اللہ سونا مؤخر نہیں کرتا۔
جو بھی رب کے دین سے ٹکراتا ہے رب اسے پاش پاش کر دیتا ہے۔ دوسری بات میں نے کہی، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو، یعنی جسے ہم پنجابی میں مرے ہوئے نو نہ مارو کسی بھی صورت میں۔ پیارے عزیز ساتھی، وہ ماں ہے، آج صبح کی بات ہے، ایک باپ رو رہا تھا اپنے بیٹے کی یاد میں۔ کیا کرنا ہے زندگی، خدا کی قسم کیا کرنا، کسی پر ظلم نہ کرو، پکڑے جاؤ فوری پکڑے جاؤ۔ تو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، وہ ٹرک نے تیرے پرخچے اڑا دینے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو وہ اچھا بھلا ہے، بات کسی کی ہونی ہے، بھینٹ تو چڑھ جانا ہے، اللہ سنا ہمیں محفوظ رکھے۔ کسی پر ظلم نہ کرو ورنہ فوری پکڑے جاؤ گے۔ اور تیسری بات، زنا کے قریب نہ جاؤ، فوری پکڑے جاؤ۔ یہ آپ کی محبت ہے اس مسجد نے، باخدا میں بیان نہیں کر سکتا جتنا مجھے رب نے نوازا ہے آپ کی محبتوں سے۔ اللہ سننے کتنے حجاب اٹھائے ہیں، رب سننے کتنی باتیں مجھے، کتنے راز سمجھائے ہیں، میں ایک سادہ بندہ تھا جب میں یہاں آیا تھا۔ اللہ سن رحمت ہے اس کی، اللہ سونے نے ہر پل اس کا شکر، یعنی جو قرآن و حدیث کا مغز ہے نا، میں آپ کی خدمت میں ذکر رہا ہوں۔ اگر بالفرض مجھے سمجھ نہیں آتی، اللہ نہ کرے میرے سے بے حیائی ہوتی ہے، اور میں صحت مند بھی ہوں، میرے حالات بھی ٹھیک ہیں، مجھے فوری طور پر کوئی احساس نہیں ہوا اس کی پکڑ کا، غافل نہ ہو، غافل نہ ہو، غافل نہ ہو، تو فوری پکڑ میں ہے، اس کی فوری پکڑ میں۔ اور اگر تجھے سمجھ نہیں ہے تو تجھ پر ڈبل عذاب ہے، اس کی ڈبل ناراضگی ہے، وہ رب ذوالجلال تیری پکڑ بھی کیے ہوئے ہیں اور تجھ پہ غفلت کا پردہ بھی ڈالے گا۔ یعنی زنا ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا روگ ہے جو انسان کی تقدیر کو تباہ کر دیتا ہے۔ فوری طور پر اس کی پکڑ ہے۔ یہ بالخصوص میں نے تین، یہ ویسے تو بہت گنوائیں تو گنوائے جا سکتے، لیکن تین مسلمان کی زندگی کے بالخصوص پہلو یہ ہیں۔ ان جو تینوں سے بچ گیا، دیگر معاملات ہیں ان کا معاملہ مؤخر ہو سکتا ہے، ان کے معاملے کے لیے اور کم سے کم معاملہ اختیار کیے، لیکن یہ تین پہلو ایسے ہیں کہ گھنونا انجام ہے ان کا، انتہا سخت انجام ہے ان کا۔ زندگی قبر آخرت کی تباہی ہے، عزت مقام مرتبے کی رسوائی کا انتہا گٹا ٹاپ اندھیرا ہے اگر کوئی انسان اس کیفیت میں گرتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے وقت جب قیامت قریب ہوگی، خون کو حلال سمجھا جائے گا، استغفر اللہ، بات بات پہ قتل ہو جائے گا یہ خون کو، یعنی اور بندہ ناجائز دوسرے کو قتل کرے اور دلائل سے خود کو سچا ثابت کرے۔ بات سمجھو، دھیان سے بات سمجھو، نوجوانوں میری بات کو دھیان سے سمجھو، اپنے غصے کو کیسے نہ حق دوسرے کو قتل کرے اور اپنی گفتگو دلائل سے خود کو سچا ثابت کرے۔ اس سے بڑھ کر حلال جاننا کیسے ہم ظاہر کر سکتے ہیں، ظاہر سمجھ۔ میرے محبوب نے فرمایا قتل کو، خون کو حلال سمجھا جائے گا، دوسرا خون و مال کو حلال، اس کو مار بھی دو، اس کو لوٹ بھی دو، اس کو مار بھی دو، اس کو لوٹ بھی لو۔ کتنے معنی والے کے شریف گھر ہیں، 16 17 20 25 افراد آتے ہیں، گھر والوں کو تگنی کا ناچ نچا کر مار مار کے سب کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں، وہ اپنا فن اپنی روزی سمجھتے ہیں نا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میرے محبوب نے فرمایا مال اور خون کو حلال، پھر اگلے الفاظ ہیں خون، مال اور زنا کو حلال جانا جائے گا۔ سوچ مر جائے گی کہ میں گناہ کرتا ہوں، احساس مر جائے گا کہ میں کس قدر گنونے راستے پر ہوں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے میرے محبوب علیہ السلام نے نشانیاں گنوائی ہیں۔ پھر پیارے اسلام نے ہمیں بتایا ہے، لجپالاکا کے پیارے دین نے بتایا ہے، انس بن مالک راوی ہے، پیارے محبوب اسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میری امت
6 حرام چیزوں کو حلال سمجھے گی ہلاک ہو جائے گی۔ شرابیں پینے کے، ریشم پہنے کے، گانے باجے۔ آپ میں سے کچھ صاحب اگلے دن مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ جو شادی پر ناچنے والیاں منگوائیں، وہ فیملی نے اتنے پیسے پھینکے کہ وہ پارٹیاں جنہوں نے توڑے بھر لیے تو کہہ رہے تھے بس کرو سانو پیسے۔ اگلے دن مجھے صاحب کہہ رہا تھا، یعنی وہ جو ڈانسر آئی تھیں جو بھی تھا، کہ انہوں نے فیملی کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ بس ہمیں بہت کچھ ہو گیا، بس کریں آپ اندازہ کریں بھلا ہمارا حال کیسا۔ اور میں نے اگلے دن آپ کو ڈائریکٹ سنی بات کہی کہ گھر کا ملازم نوکر گیا اپنے مالک کی شادی پہ، وہ کہتا جی 4 دتیاں تھی میرے پاس 1000 کی، وہاں میں نے اڑا دی، میں نے 20,000 گھر سے ادھار پھر منگوایا کسی دوست سے، اور میں نے وہاں وہ بھی اڑا دی۔ میں نوکر کی بات کر رہا ہوں، مالکوں نے کیا کیا ہوگا۔ میرے محبوب نے فرمایا ناچ گانے، پھر مردوں کی حاجت پوری کریں گے، عورتیں عورتوں کی حاجت پوری کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے وہ گنونا پن ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہاں تک کہ ہجڑوں سے نکاح کیا جائے گا، مخنث سے نکاح کیا جائے گا۔ اور ہم یہ اخبار میں 2008 کا جب زلزلہ آیا تو ہم اخبار میں پڑھتے تھے کہ خیبر پختونخوا کے ایک شخص نے لڑکے کے ساتھ باقاعدہ اس کے گھر والوں کی رضامندی سے نکاح کیا۔ یہ اخبار میں آیا تھا اپنے پاکستان خیبر پختونخوا کی 2008 کے زلزلے سے بالکل 1-2 ماہ پہلے کی بات۔ لڑکے سے نکاح ہو رہا ہے باقاعدہ اور گھر والوں کی رضامندی ہے، اور پھر کثیر طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ہجڑوں سے لوگ نکاح کرتے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہجڑوں سے مردوں کی حاجت پوری کریں گے، عورتیں عورتوں کی حاجت پوری کریں گے۔ یہ وہ وقت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پیارے ایسی ساتھیوں کہ ہمارے معاشرے میں چھوٹی سی بچی کے ساتھ کیسا گھنونا پن ہم اخبارات میں خبروں میں روز دیکھتے ہیں۔ چھوٹے سے بچے کے ساتھ ہم کیسا بلا حال دیکھتے ہیں۔ یہ اس معاشرے، اب اس مرد کی سوچ دیکھو جو ایک چند سالہ بچی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، اس شخص کی سوچ دیکھو جو چند سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اسے قتل کرتا ہے، مارتا ہے، اور پھر ہمارے معاشرے میں کیا حال ہوتا ہے۔ یہ سب وہ معاملات ہیں پیارے ایسے ساتھیوں جس کا روک تھام کا راستہ اپنانا چاہیے۔ میرے محبوب اسلام کے پیارے صحابی حیثم بن مالک تائی سے مروی ہے، لجپالاکا نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنا نطفہ حرام جگہ پر رکھے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنا نطفہ غیر حلال جگہ پر رکھے۔ اور پھر ہم پیارے امام بخاری رحمۃ اللہ کی وہ روایت پڑھتے ہیں، لجپالاکا اسلام اکثر جب نماز فجر پڑھتے تھے، میرے محبوب نے والضحیٰ کا مکھڑا اپنے صحابہ کی طرف کرنا اور میرے آقا نے حکم فرمانا، ہاں بھی کسی نے خواب دیکھا ہے تو سناؤ، کسی نے خواب دیکھا ہے تو سناؤ۔ ہم دیکھتے ہیں محبوب شام کی بارگاہ سے خواب سنانا، اور میں نے آپ سے گزارش کی کہ میرے محبوب اسلام نے جو حدیث فرمائی کہ اب نبوت ختم ہو گئی ہے، نبوت کا 46واں حصہ رویا صادقہ، سچے خواب یہ قیامت تک جاری رہیں گے، اور ایک مومن کے لیے بشارات کی صورت میں، ایک مومن کے لیے اللہ کی ناراضگی کے اظہار کی صورت میں خواب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں اور کیا ہے، اللہ سونا اس کو ہی دکھا دے یا اس کے متعلق کسی کو دکھا دے۔ جب راہ سلوک میں ہم پیارے پاک رحمت اللہ علیہ کے احوال کو پڑھتے ہیں نا، کہ آپ کا مریدین کے ساتھ جو مکتوبات کا سلسلہ تھا، کس طرح وہ سارے احوال باقاعدگی کے ساتھ اپنے خواب کے اظہار کے لیے وہ خط و کتابت ہوتی تھی اور کیسے آپ رہنمائی فرماتے تھے۔ یہ اسلام کا شعار ہے، بلکہ میں یوں سمجھوں
آپ کی خدمت میں عرض کروں، خواب راہ سلوک میں جیسے کوئی صاحب انگلی نہیں پکڑ لیتا، ایسے انگلی پکڑ کے منزل کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ میرے محبوب اسلام فرماتے بھی کس نے خواب دیکھا ہے؟ آج آپ خواب دیکھیں، جیسا میں نے پیچھے ہم نے انفاس کے بارے میں موضوع رکھا کہ خواب میں یہ دیکھو نفس امارہ کی صورتحال ہے، یہ دیکھو لوامہ کی، ملہمہ کی اور مطمئنہ کی صورتیں ہیں۔ یہ سب انسان کو اللہ کی بارگاہ سے ڈائریکٹ رہنمائی ہے، اللہ کی بارگاہ سے الہام ہے، کشف ہے، اللہ کی بارگاہ سے اس کی خاص کریمی ہے۔ میرے محبوب سنتے، ایک دن میرے محبوب نے فرمایا بھی میں سویا، دو آنے والے آئے مجھے پکڑ کے لے گئے۔ ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک شخص کو لٹایا ہوا ہے، اس کے سر پر ایک اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ پتھر مارتا ہے، یہاں تک اس کا سر کچلا جاتا ہے، اور وہ جو مقرر ہے پتھر مارنے پر وہ جاتا ہے پتھر اٹھانے کے لیے، تو اس کا سر دوبارہ اپنی حالت پہ آ جاتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آگے آئیے۔ میرے محبوب نے فرمایا پھر میں نے آگے دیکھا ایک صاحب کو پشت کے بل چت لٹایا ہوا ہے، اور اس کا یہ باچھیں جو ہیں، اس کا منہ جو ہے ادھر سے پھاڑا جاتا ہے، 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 اور یہ اس کی سزا، ادھر سے چیرا جاتا ہے تو ادھر والا صحیح ہو جاتا ہے، ادھر سے چیرا جاتا ہے تو یہ والا صحیح ہو جاتا ہے، یہ اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا پھر میں نے ایک تنور نما دہکتی آگ کا کنواں دیکھا، میں نے دیکھا اس میں ننگے بدن کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں، اور وہ ان کو آگ کی لپٹیں چھوتی ہیں، اور جیسے آگ کی لپٹیں چھوتی ہیں تو وہ چیختے اور دھاڑتے، اور بہت غلیظ قسم کی اس میں سے بدبو آتی۔ میرے محبوب کی یہ سب مشاہدات کی میرے محبوب رودات سنا رہے ہیں۔ میرے محبوب آگے چلے، میرے محبوب نے پھر پوچھا کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ آگے چلیے۔ میرے محبوب نے دیکھا آگے ایک نہر ہے، اس میں ایک بندہ ہے، وہ پانی میں ہے، وہ کنارے آتا ہے، تو کنارے صاحب بیٹھا ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے، منہ کھولتا ہے، اس کے منہ میں پتھر ٹھونس دیتا ہے اور اس کو پھر پیچھے کر دیتا ہے۔ میں اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں، حدیث لمبی ہے۔ میرے محبوب کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ جس کا سر پتھر سے کچلا جاتا تھا وہ تھا جس نے قرآن پڑھا اور بھلا دیا، اور دوسرے الفاظ کیا یا رسول اللہ وہ تھا جس کا سر رب کی بارگاہ میں سجدے میں نہیں جھکتا، جس کا سر رب کی بارگاہ میں سجدے میں نہیں جھکتا، اور جس کی باچھیں پھاڑی جا رہی تھی یا رسول اللہ وہ تھا جو یہاں بات اور پھیلاتا ہے، وہاں افواہ اور پھیلاتا ہے، وہاں افواہ اور پھیلاتا ہے، جو معاشرے میں افواہیں پھیلاتا پھرتا ہے، غلط باتیں پھیلاتا پھرتا ہے، اسے ہم چغلی، غیبت، فتنہ، فساد جتنا بھی ڈیٹیل سے لے لے، اس کی سزا یہ ہے جو معاشرے میں فتنہ فساد پھیلاتا ہے اس کی باچیں کاٹی جاتی۔ یا رسول اللہ وہ جو تنور میں، دہکتے تنور میں برہنہ کے سارے مناظر تھے وہ تھے جو زنا کرنے والے تھے، اور جو وہ خبیث بدبو تھی ان کی شرمگاہوں سے بہنے والی، وہ پیپ کچ لہو کی، وہ ایک روایت میں نے پڑھا حشر کا دن ہوگا، انتہا کبیر بدبو ظاہر ہوگی، سب ہی حیران ہو جائیں گے یہ بدبو کیسے؟ تو بتایا جائے گا زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو، اور اس روایت میں نے یہ لفظ پڑھے کہ ہر کس و ناکس کو پہنچے گی، ان کی رسوائی کے لیے، ان کی ذلت کے لیے، رب کے غضب کے اظہار کے لیے، سب کے لیے عبرت کا نشانہ۔ پھر ایک ایسی خوشبو آئے گی، وہ خوشبو انتہا معطر ہوگی، وہ خوشبو انتہا پاکیزہ ہوگی، سرور کن ہوگی۔ پھر سوال ہوگا یہ خوشبو کیسی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہا جائے گا یہ روزہ دار کے منہ کی بو ہے۔ اور سچ میں جب پڑھتا ہوں نا اس حدیث کو، کئی بار میں نے پہلے بھی ہلکا سا ٹچ کیا کہ ہم آپس میں دو بھائی بیٹھے ہوں، دو دوست بیٹھے ہوں، حتیٰ کہ اور بھی قریبی رشتہ ہو، کہ ہمارے ساتھی کے ہمارے منہ سے بدبو آئے نا تو کتنی کراہت آتی ہے،
کس قدر ہم وہ کتنا بھی اہم معاملہ ہو تو ہم پیچھے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اے رب کریم جو واللہ جمیل ویحب الجمال، اے سونے اللہ تیری عظمتوں کے صدقے، تیری بے پرواہیوں کے صدقے، تیری قدرتوں کے صدقے، تیری محبتوں کے صدقے روزہ دار کے منہ کی بو کو تو سارے اہل حشر کے لیے فخر بنا دیتا، یہ حال ہوگا۔ اور جو وہ نہر میں تھا، پانی میں تھا ڈوب رہا اور اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا تھا، وہ سود خور تھا جو دنیا میں سودی نظام اپناتا تھا۔ پھر پیارے ایسی ساتھیوں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل نے جب جنت کو پیدا کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس یا ان تسبیحات کا جنت میں پودا لگایا، جسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ پڑھو جنت میں درخت لگتا ہے۔ تو جنت کے درخت، جنت کے پودے، ان اذکار کو، تسبیحات کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت سے کہ اے جنت بے شک مراد کو پہنچے وہ جو ان تسبیحات کو اپنی زبانوں پر جاری کرنے والے۔ اے جنت میرے ساتھ بات کر۔ جنت نے عرض کی مولا تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، مولا تو زندہ ہے، تو دوسروں کو زندہ کرنے والا ہے، مولا خوش بخت ہے وہ جو مجھ میں داخل ہوگا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے میری جنت، میری عزت کی قسم اور میری مخلوق سے اعلیٰ ہونے کی قسم، میں تجھ میں زنا کے عادی کو داخل نہیں کروں گا۔ رب سونے نے اپنی عزت کی قسم اٹھائی، اپنے علو مرتبے کی قسم اٹھائی، جنت مجھے میری عزت کی قسم، جو مخلوق پر میرا اعلیٰ مرتبہ ہے، میں اس مرتبے کی قسم اٹھاتا ہوں۔ جو دنیا میں زنا کا عادی ہے، میں زانی کو، میں عادی شرابی کو، چغل خور کو تیرے میں داخل نہیں کروں گا۔ اللہ سن نے ہمیں قسموں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، ہم مجبور ہیں، ہم سے ٹوٹ سکتی ہیں، ہم کئی وقتوں میں، کئی لمحوں میں، کئی طرح کے مجبور ہو سکتے، وہ تو بے نیاز رب ہے، وہ قسم اٹھاتا ہے کہ مجھے قسم ہے میری عزت کی، مجھے قسم ہے میری علو مرتبے کی، جو زانی ہوگا، عادی زانی، توبہ نہ کرنے والا، وہ جنت میں داخل ہے۔ پھر عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں، اللہ عز و جل کا فرمان، ہانکو ظالموں اور ان کے جوڑوں کو، ہانکو ظالموں کو، ان کے جوڑوں کو۔ پیارے عمر فاروق نے فرمایا انہی ظالموں اور ان کے جوڑوں میں سے سود خور ہیں اور زانی ہیں اور شرابی، ان جوڑوں کو ہانکا جائے گا اور ہانک کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پیارے محبوب نے فرمایا، عبداللہ بن بسر روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا زانی اس حال میں حشر میں لایا جائے گا، توجہ سے سن، زانی کو اس حال میں حشر میں لایا جائے گا جیسے کولا دہکتا ہے نا، سوکھی لکڑی ہو اور وہ چڑاخ کے دہکتا ہے، اس کا منہ آگ سے ایسے دہکتا ہے، زانی کو حشر میں ایسے لایا جائے۔ اور دوسری روایت میں نے پڑھا ہے رب تعالیٰ جب اس پر غضب فرمائے گا، رب کے غضب کی پاداش میں اس کے منہ کا سارا ماس گوشت جھڑ جائے گا، رب کے غضب کے سامنے اس کا حال ایسا ہوگا۔ پیارے ابن عباس، پیارے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، لجپال آقا نے فرمایا جس نے کسی مسلمان آزاد عورت یا لونڈی سے برا کام کیا، اللہ عز و جل اس کی قبر میں 3000 جہنم کے دروازے کھول دے گا، 3000 جہنم کے دروازے کھول دے گا، اور جہنم کے بچھو اور سانپ قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے۔ میں نے روایت میں پڑھا جو بے نمازی ہوگا، میرے محبوب نے فرمایا جو اونٹ کی گردن جتنے موٹے موٹے سانپ جہنم میں ہیں، وہ بے نمازی کو ڈسیں گے۔ توجہ ہے آپ کی، اس بات کو بھی ہم اپنے دل میں اتار لیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اس کو وہ اونٹ کے گردن جتنے موٹے موٹے سانپ اس کو ڈسیں گے، اور جو ایک بار ڈسے گا سانپ 70 سال تک
اس زہر کا اثر رہے گا، جسے ہم کہتے ہیں ہجے رام نہیں آیا، ہجے موڑا نہیں پیا، ہجے ٹھیک نہیں ہویا، ہجے دکھ ہے چا تکلیف ہے چا، 70 سال تک اس ڈس کا دکھ ہوگا۔ اگلی بات سنیں، میرے محبوب نے فرمایا جہنم میں خچر جتنے موٹے بچھو ہیں جو زانی کو ڈسیں گے، ایک جو ڈسنا ہوگا 1000 سال تک اس کی ٹیسے ہوگا۔ میرے محبوب نے فرمایا ان بچھوؤں کے زہر کا اثر کیسے ہوگا؟ اس کے وجود سے زہر اگلنا شروع ہو جائے گی، اس کے وجود سے زہر بہنا شروع ہو جائے گی۔ جو بے نمازی ہے سانپ ڈسے گا 70 سال تک دکھ میں رہے گا، دوبارہ سانپ پھر ڈسے گا۔ جو زانی ہے خرچہ جتنے بڑے بچھو ڈسیں گے 1000 سال تک اس ڈسنے کی ٹیسیں اس کو تنگ کریں گے۔ ہم سوچ لیں اس کا حال کیسے ہوگا۔ پیارے غزوان بن جریر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، مولا علی سرکار کے حضور فحاشیوں کا ذکر ہوا، بے حیائیوں کا ایسے مولا سرکار نے فرمایا کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا زنا کیا ہے یا امیر المومنین کیا ہے؟ پیارے مولا علی سرکار نے فرمایا میں چاہتا ہوں بڑا زنا اللہ عز و جل کے نزدیک یہ ہے کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیوی سے زنا کرے۔ اور یہ سلسلہ کچھ ایسا بنے کہ بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا جائے۔ کتنی مثالیں ہیں ہمارے معاشرے، کتنی مثالیں ہیں ہمارے معاشرے۔ سسر کہتا ہے قاری صاحب ہر طرح ان کو راغب کیا، لڑکی پیر نہیں لاندی۔ ہمارے معاشرے مولا سرکار فرماتے ہیں رب کے نزدیک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیوی سے زنا کرے۔ میں پیارے ساتھیوں قرآن مقدس میں جو محرم رشتے ہیں سچ میں پڑھ کے میں بڑا رب کی عزت پر حیران ہوتا ہوں، اس کی حکمتوں پر حیران ہوتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے گھر میں کون کون جا سکتے، ہم اکٹھا کھانا بیٹھ کے کون کون کھا سکتے، بھائی بھائی کے گھر جائے، چچا گھر جائے اپنے بھتیجوں کے گھر، خالو گھر جائے اپنے بھانجوں کے گھر۔ جو ہمارے گھروں میں اب یہ رنگ نظر آتا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ اب تو دادا بھی بھاری ہے، اب تو نانا بھی بھاری ہے، اب تو تایا بھی بھاری ہے، چچا بھی بھاری ہے۔ لیکن وہ وقت جو ہمارے بزرگ اپنے دور میں دیکھا کرتے تھے، ایک گھر میں وہ سالن بنا ہے تو سب گھروں میں کولیاں پھرتی ہیں، وہ وقت اب نہیں ہے۔ ہم قرآن مقدس کا وہ احساس جو امت مسلمہ کو اللہ نے دیا ہے کہ محارم رشتے دوسرے گھروں میں جائیں، اصدقاء اور دوست آپس میں گھروں میں جائیں، دوست آپس میں گھروں میں جائیں۔ اب دوست تو کسی برادری کا بھی ہو سکتا ہے، دوست تو کسی رشتے کا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہم دوست تو اسے کہیں گے جو رشتہ دار نہیں ہے۔ رشتہ داروں کو تو رب نے الگ سے قرآن میں بیان کر دیا نا، تو دوست تو وہ ہوا جو رشتہ دار نہیں ہے۔ اور دوست کے گھر جائے، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ میں قرآن مقدس کے اس فلسفے کو سلام کرتا ہوں اور ایسے نفوس قدسیہ کو سلام کرتا ہوں جو دوستی کے نام کو اپنی زندگی کا سنگھار بنا لیتے ہیں، جو دوستی کی لج پالتے ہیں، جو دوستی بھائی بن کا احساس اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، جو دوست جس کو قرآن نے کہا ہے وہ اس فلسفے پر عمل کرتے ہیں، اپنے دوست کی عزت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے، اپنے دوست کی عزت کو، مال کو وہ بری نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ اپنے دوست کی عزت کے محافظ ہوتے، دوست کے مال کے محافظ ہوتے، دوست کی دوستی کے محافظ ہوتے۔ یہ اللہ سننے اگر ایسا پہلو نہ ہوتا، صرف داریاں ہوتی تو دوستی کہاں جاتی؟ قرآن مقدس کے اس فلسفے سے پیارے ساتھیوں، میں دوست بن کے کسی کے گھر جاؤں، وہ گھر والا اس کی گھر کی ساری مستورات میری عزت کرے، میں کیسا انسان ہوں، میرے ذہن میں سوچ شیطانی
میری نظر شیطانی، میرا ارادہ شیطانی، پھر لوگوں دیکھو اس معاشرے میں کیسا انتہا کا بگاڑ آنے والا ہے۔ کوئی اپنے گھر لے جاتا ہے، اپنے ٹیبل پہ بٹھاتا ہے، اپنے گھر میں بٹھاتا ہے، عزت دیتا ہے، اس کی بچیاں، اس کی بیوی، اس کے گھر والے پیار شفقت دیتے ہیں۔ اے انسان، تو کیسا انسان ہے کہ تو اس کی عزت کو بھی میری نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے اور معاملات کو بھی ایسا کرتا ہے۔ تو مولا علی سرکار نے فرمایا رب کی بارگاہ میں بڑا عظیم گناہ یہ ہے مسلمان کی بیوی سے زنا کرے اور شوہر اور خامد میں جدائی ہو جائے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس سسٹم میں ہم گزر رہے ہیں نا، ہم ٹیچرز لڑکیوں کو پڑھاتے پڑھا رہے ہیں کالجوں میں بھی، اسکولوں میں بھی۔ اب گورنمنٹ نے پرائمری مڈل اسکولوں میں، شاید ہائی اسکولوں میں بھی کو ٹیچرز رکھ دیے۔ یعنی کس قدر ہم یہ اسلام، اور سچ صبح سے میں سارے معاملے کو پڑھ رہا تھا۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، میرے محبوب نے فرمایا، ابو ہریرہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، لجپال آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے خطبے میں فرمایا جو کسی عورت یا لونڈی پر حرام طریقے سے قادر ہو اس سے زنا کرے، اللہ سونا اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا۔ جو کسی عورت کو حرام نظر سے دیکھے، اللہ سونا اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا اور اسے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ جو کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ کرے، ہاتھ ملائے، قیامت کا دن ہوگا اس کا ہاتھ مفلوج ہوگا، گلے سے لٹکا ہوا ہوگا۔ جو شخص کسی غیر محرم عورت سے بات کرے، ہر کلمے پر ہزاروں سال جہنم کی قید ہوگی اس کو۔ جو شخص کسی غیر محرم کا بوسہ لے، مباشرت کرے، محبوب نے فرمایا اس کے مثل اور کوئی گناہ نہیں، اس کے مثل اور کوئی گناہ نہیں۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا یہ بیان خالصتاً میں نے اپنے لیے تیار کیا، خود کو سناؤں میں اپنے دوستوں کو سناؤں۔ ہم موبائل پر جان بوجھ کے ایسے غلط نمبر ڈائل کر دیتے ہیں، آگے سے لڑکی بولے ہائے ہائے ہو۔ ہم کتنے راستے اپناتے ہیں غیر محرموں سے رسائی حاصل کرنے کے لیے، ہم کس طرح۔ اور پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا شیطان کا سب سے عورت کو جو پھسلانے کا حربہ ہے نا، سب سے پہلے نرم گفتگو ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا شیطان کسی مجبور ایسی عورت جس کا خامد نشہ کرتا ہے، ایسی عورت جس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ کسی سے بات کرتی ہے، اس کے دل میں ہمدردی ڈالتا ہے، شیطان اس کے دل میں ہمدردی ڈالتا ہے کہ یہ ٹارگٹ صحیح ہے، اس سے فائدہ معاذ اللہ استغفر اللہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر کوئی بیوہ ہے، کوئی مجبور ہے، شیطان اس کے دل میں ہمدردی، یہ استغفر میرے منہ میں خاک، یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ آسان ہے برائی تک پہنچنے، حتیٰ کہ شیطان اس کے ذہن میں بد خیال ڈالتا ہے، اس کی صورت، اس کے عذاب کو اس کے ذہن پہ نقش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو بے قرار کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اکھاڑ دیتا ہے۔ یہ شیطان کا حربہ ہے، یہ شیطان کا حربہ ہے جو آہستہ 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 اس کو اس طرف لے جاتا ہے۔ پیارے عزیز ساتھیوں، پیارے انس روایت کرتے ہیں بے شک ہر جمعہ کے دن میرے محبوب نے فرمایا میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، زانیوں پر اللہ سونا بڑا غضبناک۔ آپ بات سمجھ گئے، یہ عربی جملہ ہے، ہر جمعے مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، زانیوں پر اللہ سونا بہت غضبناک ہوتا ہے۔ اور بھی تو گناہ ہم کرتے ہیں، اور بھی تو سستیاں، غفلتیں، جرم انبار لگے پڑے ہیں ہماری زندگیوں میں۔ میرے محبوب نے بالخصوص فرمایا، ٹارگٹ کر کے فرمایا کہ زانی پر رب سونا بہت۔ پیارے عزیز ساتھیوں، جو زنا کرے، شراب پیے، میرے محبوب نے فرمایا اللہ سونا اس سے ایمان کو کھینچ لیتا ہے،
جیسے تم یوں پکڑ کے اپنا کرتا کھینچ لیتے ہو نا، اللہ سنا اس سے اس کا ایمان چھین۔ اور ایک روایت میں نے چوری بھی پڑھا ہے کہ جب بندہ چوری کرتا ہے، جب بندہ شراب پیتا ہے، جب بندہ زنا کرتا ہے، جیسے ہم اپنی قمیص اتار دیتے ہیں، اس کے دل سے، اس کے وجود سے ایمان نکل جاتا ہے اور چھتری بن کر اس کے اوپر معلق ہوتا ہے۔ جب اس کیفیت سے نکلتا ہے تو دوبارہ پلٹ کے آتا ہے۔ یعنی ہم سمجھیں اس بات، یہ لائٹلی نہیں ہے، یہ آسان تھوڑی، یہ کم اہمیت والی بات۔ لوگوں، جب ایمان ہی وجود سے نکل گیا ہم کس حالت میں آ گئے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ شراب پیتا ہے، جب بندہ زنا کرتا ہے اور جب بندہ چوری کرتا ہے۔ پیارے ابو ذر روایت کرتے ہیں، لجپناکا نے فرمایا جو کسی لونڈی سے زنا کرے اور کسی نے اس لونڈی کو زنا کرتے دیکھا نہیں، چوری رہ گئی، اللہ سنا قیامت کے دن اس کو آگ کے کوڑے مارے گا۔ یہ کس سے میں نے بات کی؟ لونڈی کی حدیث ہے یہ، کہ کوئی شخص لونڈی سے زنا کرے اور پردہ بھی پڑا رہے، اللہ سنا قیامت کے دن اس پر آگ کے کوڑے برسائے گا۔ پھر کہا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، جو زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس کو جہنم سے ایک لباس پہناؤں، ایک زرہ پہناؤں گا، ایک کرتا پہناؤں گا۔ میں اس شخص کو جہنم کے لباس میں سے ایک لباس پہناؤں گا۔ اگر کسی بڑے پہاڑ پر وہ زرہ لباس کرتا رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی خاک ہو جائے۔ یہ پیارے موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے زنا کی سزا کے طور پر یہ وحی فرمائی کہ وہ جو زرہ جہنم سے ہوگی، وہ جو لباس جہنم کا ہوگا، جو کرتا جہنم کا ہوگا، اس قدر بیانک، اس قدر وہ وحشت ناک ہوگا، کسی پہاڑ پر بھی رکھ دیا جائے تو وہ خاک ہو جائے۔ میں تھوڑا سا پہلو بدلوں، پیارے ایسی ساتھیوں، دنیا کے طور پر جیسا میں نے سٹارٹ میں گفتگو کی، میں ہمیشہ الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ یوں نہیں پہلے وقت ٹال دوں، ساتھی آئے تو میں پھر اہم گفتگو کروں۔ الحمدللہ میں شروع سے ہی میرا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی بات سنے وہ سن لے، دنیاوی طور پر سنے بات ادھر۔ میں اپنے نوجوانوں سے، خود سے، آپ سب سے مخاطب، جیسا میں نے عرض کیا شروع میں یہ بات کہی کہ زانی کو رب سنا دنیا میں بہت جلد پکڑتا ہے، بہت جلد پکڑتا ہے۔ نوجوانوں، آپ میری بات سنو، بڑے بھی میری بات سنو۔ جب بندہ زنا کرتا ہے، زنا میں سے قرآن مقدس نے فرمایا فحاشی کے ظاہر سے بھی بچو اور اس کے باطن سے بھی بچو۔ یعنی کوئی ظاہری طور پر تم گفتگو کرو، یہ ظاہر ہو گیا، آپ اس کو چھو یا کچھ قریب جاؤ، یہ ظاہر ہو گیا، دل میں سوچو، یہ باطن ہو گیا۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا قرآن مقدس میں بے حیائی سے ظاہراً بھی بچو اور بے حیائی سے اندر سے بھی بچو۔ پیارے عزیز ساتھیوں، جب بندہ برائی کرتا ہے، ہم سنیں، اگر ہم دنیا کے معاملات کو مد نظر رکھیں، قبر ہمارے سے چھپی ہوئی، حشر ہمارے سے ہم سمجھے معاذ اللہ دور ہے، وہ ایک لمحے کے لیے ہم اس بات کو پیچھے کرتے ہیں، ہم دنیا کے مفادات کو سامنے رکھیں، جیسا کہ ہم دنیا کے مفاد کے بڑے حریص ہیں۔ جو شخص زنا کرتا ہے، سب سے پہلے میں نے کہا ایمان تو اس کا گیا نا، اس کے وجود سے نکل جاتا ہے، سب سے پہلے اس کی صحت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے میرے محبوب نے فرمایا زنا جب عام ہوگا اموات کثیر ہوگی۔ موت کب واقع ہوگی؟ جب صحت نہیں رہے گی۔ یہ صحت جو کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اب یوں کہہ لو نا، تندرستی اس دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، تب بھی جملہ ایسا ہی بنتا۔ زانی سی سب سے پہلے اس کی صحت چھین لی جاتی، زانی سے اس کی عزت چھین لی جاتی، زانی سے اس کے جسم کا وقار چھین لیا جاتا، زانی سے اس کا اثر و رسوخ تشخص چھین لیا جاتا، زانی سے اس کی بات کی اہمیت چھین لی جاتی، زانی سے اس کے چہرے کا حسن چھین لیا جاتا ہے۔
بلکہ بعض روایتوں میں زانی سے کبھی قسم کی بدبو آتی، اور جس کے ہم بہت حریص ہیں، زانی سے اس کا دنیا کا مال چھین لیا جاتا، اور آپ کہیں اس بات کو کہ فلاں اتنے ڈالرز میں، اتنے کروڑوں، اتنے اربوں میں ہے، اور اس کا طرز عمل یہ ہے، اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بڑھ کے جو بھی آپ رحمت کے قصیدے ترانے تصور اس ذات سے لیے بیٹھے، اس نے اسلام میں زانی کی سزا کیا رکھی؟ اس کو پتھر مار مار کے مار دو۔ لوگوں آپ ہم تصور کریں، اب تو میڈیا پہ بھی یہ رجم کے افغانستان والوں نے بالخصوص وہ چڑھا دی ہیں کہ ایسے ہم پتھر مارے کسی بندے کو، وہ یوں اتنا زمین میں گڑا ہوا ہو، پتھر مارے، کتنی دیر میں مرے گا، کس اذیت سے وہ گزرے گا، اس کے سر پہ لگا، اس کے کندھے پہ لگا، اس کی آنکھ پہ لگا، اس کے ناک پہ لگا، وہ پتھر مارنے والا نشان تو نہیں، بس اس کے یہیں لگے، ایسا تو نہیں ہے نا، ہر جگہ سے۔ رب کے اسلام نے کہا ایک مسلمین کی جماعت اس منظر کو دیکھنے کے لیے کھڑی ہو، سر عام اس کو رجم کیا جائے۔ کس قدر شدید رب تعالیٰ نے زانی کی سزا مقرر کی ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے، وہ ارحم الراحمین رب، وہ کریم غفور رب، وہ رب اپنے اسلام میں زانی کی سزا دنیا میں یہ مقرر کرتا ہے کہ اس سے پتھر مار مار کے اور لوگوں کے سامنے اس کو سنسار کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اذیت کی موت ہے، بہت اذیت کی موت ہے۔ اگر ہم اس کو منٹوں میں گنے تو منٹ بھی بہت زیادہ ہوں گے، اگر ہم اسے پونا گھنٹہ گنے تو گن سکتے ہیں کہ کیسے تڑپ تڑپ کے اس کی جان نکلے گی۔ یہ رب تعالیٰ نے دنیا میں زانی کی یہ سزا مقرر کی ہے، وہ رب تعالیٰ کتنا غضبناک ہوگا اگر اس کی بارگاہ میں توبہ نہ کی گئی۔ اگر بندہ ایسے ہی قبر میں چلا گیا، ایسے ہی حشر میں اٹھ گیا یہ نحوست اپنے ساتھ لے کے، بلا شبہ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج سنبھلنے کا موقع ہے، آج راہ راست پہ آنے کا موقع ہے۔ اے شادی شدہ افراد، اگر تیرا کسی اور کے ساتھ تعلق ہے، اگر بن سکتا ہے تو نکاح کر لے یا اس کی بارگاہ سے توبہ کر لے۔ آخری بات جو میں نے پایا، لوگوں کو سکھایا، زنا سے توبہ کرنے کا بہترین حل جو میں نے اپنی زندگی سے ساتھیوں سے سیکھا، کئی لمحے جو وقت سجدے میں جانے کا ہو، سجدے میں جا کے اس کی بارگاہ سے اس کی پناہ مانگ لے، وہ تیرے دل کو سنبھال لے، اس کے دل کو سنبھال لے۔ اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی، اس کو سزا اثر نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا حشر میں رب کہے گا زانیہ تو زانی بن کے آیا، اللہ سونا میں تو زنا نہیں کیتا۔ یہ بدبخت رب کی بارگاہ میں جسار، میرے محبوب نے فرمایا زبان بول لے گی، اوے تو میٹھیاں گلاں شیطانی کردا سی کہ نہیں، تو اس آکھنا بیندا سی کہ نہیں، تو ہاتھ نہ چھوندا سی کہ نہیں، اودی لان بولے گی تو وہ تے سواری کردا سی کہ نہیں۔ میرے محبوب نے یہ بدبخت ایسا جسارت والا، ایسا کمینہ بن جاتا ہے، یہ ایسا جری ہو جاتا ہے رب کی بارگاہ میں حشر، اللہ سنے میں تو زانی نہیں تھا۔ یعنی زنا سے بچنے کا اس کی بارگاہ میں بندہ سجدہ کرے، طویل سجدہ، رو سجدہ، 3-5 ٹائم سجدہ کرتا کرتے اس کی رحمت کو بلا لے، اس کی رحمت کو پکار لے، مولا راستہ غلط ہے، میں بھٹک گیا ہوں، تو ہدایت دینے والا ہے، تیرے سوا کون ہدایت دینے والا، مولا مجھے سنبھال لے، اپنی رحمت میں جگہ دے دے۔ اللہ سونا ہمیں ساتھ دے۔